بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا 9واں مہینہ ہے۔ اس کے آغاز کے لیے ضروری ہے کہ چاند نظر آ جائے۔ اگر نظر نہ آئے تو شعبان کے 30 دن پورے ہونے پر رمضان شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مہینہ 30 دنوں کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ چاند دیکھ لو۔ اگر مطلع آبر آلود ہو تو شعبان کے لیے 30 کی گنتی پوری کرو۔ اور رمضان المبارک میں بارگاہ الہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اس کا ہر لحظہ انوار التجلیات اور رحم و کرم کے لیے ہوتا ہے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں مومنوں کے لیے کھل جاتے ہیں۔ دامان آل رسول اور دامن سوال پھیلانے والے کی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سوالی گوہر سے مراد اپنے دامن بھر بھر کر تھکتے تو نہیں، مگر دینے والا داتا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان کو ایک برکت والا مہینہ کہہ کر فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظیم برکت والا مہینہ سایہ فکن ہو رہا ہے۔ دوسری حدیث کے مطابق ایک دفعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان اعظم کے آخر میں فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ تم کو اپنے کرام میں ڈھانپ لیتے ہیں اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور دعائیں قبول کرتی ہیں۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ نیکیوں کے شوق و تمنا کو ملاحظہ فرماتے ہیں اور تم پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں۔ سوا اللہ تعالیٰ کو نیکی دلاؤ، اور بے شک بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ شعبان کے خطبے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی عبادت کرے وہ ایسی عبادت ہے جیسے رمضان کے علاوہ دنوں میں فرض عبادت کی، اور اس مہینے میں فرض ادا کرے ایسا ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا، جو انسانوں کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارکہ مہینے کے بہت سے فضائل سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ حدیث میں ہے کہ جو کوئی ایمان کے پیش نظر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ماہ رمضان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو
ویسے ہی بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، مگر رمضان میں جود و سخا پہلے ہی کی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، خصوصاً اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے اور خیرات کرنے کے لیے اضافہ کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں مال اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں کے اکثر حصے میں قیام فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان کے پیش نظر اللہ سے ثواب لینے کی خاطر رمضان میں قیام کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ رمضان المبارک کی راتوں کو نماز تراویح کے بعد اس طرح زدہ رکھا جا سکتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر اور عبادت کی بجائے حج کرنا صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے، جبکہ زندگی میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اگر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ہمراہ حج کرنے کے برابر ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ جن کو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں عمرے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ پورے ایک سال میں رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ہر بالغ مرد اور عورت کو موت کا وقت آنے تک ہر سال روزے رکھ کر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 720 گھنٹوں کا پروگرام بظاہر بھوک، پیاس اور شہوت وغیرہ پر قابو پانے تک محدود نظر آتا ہے، لیکن اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی 11 مہینوں میں بھی انسان بھلائی کرے، برائی سے بچے اور اپنی خواہشات اور جذبات کو ان حدود کے مطابق رکھے جو متعین کی گئی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے تمام روزوں کو ادا کریں اور جو روزے فرض کیے گئے ہیں ان پر استقامت حاصل کریں، جو متعین کی گئی ہیں۔